حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے۔ دوران تقریر ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اور دوستو، حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ یعنی یہ عالم کی شان نہیں ہے کہ سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس تم جاؤ، اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا، اس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اس کے پاس، سیکھتا ہوں اس سے، کہاں ملے گا وہ؟ اللہ نے کہا، وہ تمہیں ملے گا مجمع البحرین پر، جہاں دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہیں وہ آدمی ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع ابن نون کو لیا اور پہنچے وہاں پر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ دوستو، یہ حضرت خضر کون تھے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مخصوص علم دیا تھا کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا، یعنی کوئی واقعہ ہوتا تھا، تو اس واقعے کے پیچھے کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ بھی اللہ ان کو بتا دیتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ان کے پاس، تو بڑے ادب سے کہا کہ حضرت، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکوں؟ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو، میرے ساتھ تم وقت گزار نہیں پاؤ گے، اسی لیے کہ میں بہت سا کام ایسا کروں گا جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو تم پوچھو گے، تم برداشت نہیں کرو گے، اور مجھے تم کوئی بات پوچھو گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، گھبرائے نہیں، میں کچھ پوچھوں گا ہی نہیں آپ سے، آپ اپنا کام کیجئے، میں بس دیکھتا رہوں گا چپ چاپ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو۔ دونوں چلے۔ دریا میں کشتی جا رہی تھی، دونوں کشتی پر بیٹھے۔ کشتی پر جیسے ہی بیٹھے، حضرت خضر نے ہتھوڑی نکالی اور تختی کا ایک تختہ توڑ کر نکالنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے کشتی ڈوب جائے گی، سب مر جائیں گے، سب کو ڈبونا ہے کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا تم سے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، مجھ سے سوال ضرور کرو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر کہا کہ اچھا، معاف کیجئے، میں بھول گیا تھا، اب کچھ نہیں پوچھوں گا، اب آپ جو کرنا ہو وہ کیجئے، میں کچھ پوچھوں گا نہیں۔ اور پھر سب آگے بڑھے، کشتی سے اترے، ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں میں 15 سال کا 16 سال کا ایک لڑکا تھا، اچھا خاصا ٹہل رہا تھا۔ اس کو حضرت خضر نے پکڑا، اس کی گردن گھما دی، اور وہ لڑکا وہیں پر مر گیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک معصوم بچے کو مار ڈالا آپ نے؟ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، معاف کیجئے، اب آخری موقع دے دیجئے، اب اگر میں کچھ پوچھوں گا آپ مجھے چھوڑ دیجئے، آپ اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ تو پھر یہ لوگ آگے پہنچے، ایک گاؤں میں ایک بستی میں گئے، دونوں بھوکے پیاسے تھے۔ جب بستی میں پہنچے تو وہ بستی جو تھی وہ کنجوسوں کی، بخیلوں کی بستی تھی۔ یہ دونوں وہاں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا کیا؟ بستی والوں نے کہا کہ چلو جاؤ، یہاں سے کچھ نہیں ہے۔ یعنی وہ بستی والے ایک نمبر کے بخیل اور کنجوس تھے، دونوں کو ایک آدمی کھانا کھلانے کو تیار نہیں۔ دونوں بیچارے بھوکے پیاسے تھکے ہارے گاؤں کے ایک مکان کی دیوار کے پاس بیٹھے تھے۔ اچانک دیوار گرنے لگی، حضرت خضر کھڑے ہوئے، اور اللہ نے ان کو مخصوص طاقت دی تھی، دیوار گر رہی تھی، انہوں نے کھڑے ہو کر دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حالانکہ وہ اکیلے ایک آدمی کے بس کی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی تھی، انہوں نے کھڑے ہو کر دیوار ٹھیک کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، پہلے ہی غصے میں تھے کہ لوگوں نے کھانا اور پانی تک نہیں پوچھا تھا، مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ بڑے خیر خواہ بنتے ہیں، بڑے دریا دل بنتے ہیں، ان لوگوں نے پانی تک نہیں پوچھا اور آپ چلے، ان کی دیوار گر رہی تھی، آپ کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے پیسہ لے لیتے، کچھ معاوضہ طے کر لیتے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، اب یہاں سے آپ اپنے راستے، میں اپنے راستے،
آپ نے کہا تو تھا کہ میں بولوں گا نہیں اور آپ ہر جگہ بول دیے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ تینوں کام میں نے کیوں کیا تھا۔ ہم لوگ جس کشتی میں جا رہے تھے وہ کشتی کچھ غریبوں کی کشتی تھی۔ کچھ غریب لوگ تھے، وہ بیچارے کشتی چلاتے تھے، وہی ان کی کمائی کا ذریعہ تھا۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ ظالم بادشاہ جب کوئی کشتی دیکھتا تھا، اگر کشتی صحیح سلامت ہوتی تھی تو کشتی کو لوٹ لیتا تھا، اور اگر کشتی دور سے ہی عیبدار نظر آتی تھی تو وہ اسے چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے کشتی کا تختہ نکال دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی کو لوٹے نہ، اور جو لڑکا تھا جس کو میں نے گردن پکڑ کر مار دیا تھا، اس لڑکے کے ماں باپ بہت نیک تھے، مومن تھے، ایمان والے تھے، اور وہ لڑکا آگے چل کر اپنے باپ کا نافرمان، اپنی ماں کا نافرمان اور کافر ہونے والا تھا، تو میں نے اللہ کے حکم سے اس کو ختم کر دیا، اور اللہ اس بچے کے بدلے ان کو ایک نیک بچہ دے گا جو ان کی آگے چل کر خدمت کرے گا، ایمان والا بنے گا۔ اور جو دیوار میں نے ٹھیک کر دی تھی، وہ دراصل جس مکان کی دیوار تھی وہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا۔ ان کا باپ جب مرنے لگا تو اس نے اپنی ساری جمع پونجی، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ساری جمع پونجی اپنے مکان کی ایک دیوار کے نیچے دفن کر دیا، اور وہ بچے بیچارے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، یتیم بچے تھے۔ اگر دیوار گر جاتی تو وہ بستی جو تھی، گاؤں والے 1 نمبر کے لالچی اور کنجوس لوگ تھے، ہمیں 1 گلاس پانی تک نہیں پوچھا، وہ دیوار کے نیچے کا سارا خزانہ لوٹ لیتے اور وہ بیچارے یتیم بچوں کا حق مارا جاتا۔ تو اللہ کے حکم سے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے باپ کا خزانہ انہیں پہنچا دے۔ اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اسی لیے کہ ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک تھا۔ نیک باپ کی اولاد پریشانی میں پڑے، یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ اگر باپ نیک ہے تو اولاد کی اللہ مدد کرتا ہے۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر آدمی نیک ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بہرحال یہ حضرت خضر کا واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن کریم کے 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں کے شروع میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ